السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو لرن دین اسلام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نہایت اہم ہے کہ حدیث کیسے محفوظ ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور سنت، آپ کی تعلیمات کس طرح آج تک ہمارے پاس صحیح حالت میں پہنچی ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، اور یہ صحیح حالت تک کیسے پہنچی ہیں ہمارے پاس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنا خود صحابہ کے لیے سب سے بڑی دولت تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کو غور سے سنتے اور یاد کرتے تھے۔ قرآن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بناتے تھے۔ کئی صحابہ کرام نے حدیثیں لکھنے کا بھی اہتمام کیا۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے پاس ایک صحیفہ تھا جسے صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے۔ اس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث یاد کی، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ یہی وہ نسل تھی جس نے دل و جان سے سنت کو محفوظ کیا۔ صحابہ کرام نے سنت کو محفوظ کیا اور آگے پہنچایا۔ اس کے بعد پھر تبع تابعین کی محنت۔ جب صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو یہ احادیثیں سنائیں تو وہی لوگ تابعین کہلائے، اور انہوں نے بڑی محنت سے یاد کیا، لکھا اور اپنے شاگردوں کو آگے پہنچایا۔ مثال کے طور پر امام شعبی، امام ظاہری وغیرہ نے سینکڑوں احادیث کو آگے منتقل کیا۔ اللہ نے ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے صرف ایک بنایا تھا کہ حدیث کو محفوظ کرنا ہے، اور ہر دور میں ایسے مخلص لوگ اور ایسے اچھے لوگ علماء پیدا ہوئے جو حدیث کی حفاظت کا کام کرتے تھے۔ اسناد کا جو نظام ہے یہ ایک انوکھا نظام ہے، دنیا کے کسی اور قوم کے پاس ایسا ریکارڈ نہیں ہے۔ محدثین جو تھے ہر حدیث کے ساتھ راویوں کی پوری جو ہے چین لکھتے تھے کہ یہ حدیث کس نے بتائی اور اس سے کس نے سنی اور اس نے کس سے آگے بیان کی۔ اس طرح پوری کڑی جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہم تک پہنچتی ہے۔ کہتے تھے کہ ہمیں فلاں نے حدیث سنائی، یعنی جیسے فلاں سے سنی، پھر فلاں سے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات جا پہنچتی۔ یہ تھا کہ حدیث کی جو صحیح معنوں میں ہم تک پہنچی ہیں وہ صحیح ہیں، اور اس کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ لگا رکھے تھے ہر دور میں کہ وہ حدیث آگے تک پہنچاتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آج ہم تک پہنچ چکی ہیں۔ اگر راوی کے کردار، یادداشت یا دیانت میں ذرا سا بھی شبہ ہوتا تو حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے۔ امام عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، یعنی اسناد دین کا حصہ ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو جو چاہتا دین میں جو چاہتا بات گھڑ لیتا، اپنی طرف سے من گھڑت جو باتیں تھیں وہ اس میں شامل کر سکتے تھے۔ اسناد کا جو طریقہ ہے یہ اس لیے تھا کہ اس میں کوئی رد و بدل نہ ہو، جو حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی گئی وہی صحیح حالت میں ہم تک پہنچائی گئی، کیونکہ اسناد کی وجہ سے اسناد کا خیال رکھا جاتا تھا۔ محدثین صرف اپنے شہر میں ہی نہیں بیٹھتے تھے، ایک ایک حدیث لینے کے لیے وہ میلوں کا سفر طے کرتے تھے، کبھی ایک بات کی تصدیق کے لیے ہفتوں اور مہینوں کی مسافت طے کرتے تھے، کبھی کاغذ قلم ختم ہو جاتے مگر طلب حدیث ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک حدیث سیکھنے کے لیے میلوں دور سفر کر کے وہ حدیث سیکھنے جاتے تھے، اور جب تک وہ حدیث انہیں صحیح طرح سے مل نہیں جاتی تھی وہ اس کو جمع نہیں کرتے تھے۔ یہ تھا محدثین کا جو سفر تھا، جو انہوں نے سفر کر کے اور احادیث کو جمع کیا، یہ ان کی قربانیاں اور یہ ان کی محنت ہے جو آج تک حدیث ہم تک صحیح پہنچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جو یہ نیک کام کرتے رہے۔ اس میں امام بخاری اور امام مسلم کا کردار بہت اہم ہے۔ امام بخاری نے 16 سال محنت کر کے صحیح بخاری مرتب کی۔ انہوں نے 6 لاکھ سے زائد احادیث میں سے صرف وہی احادیث چنی جو اعلیٰ درجے کی صحیح تھیں، جس میں ضعیف کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ حدیث لکھنے سے پہلے امام بخاری غسل کرتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، پھر قلم اٹھاتے تھے اور پھر جا کے وہ احادیث لکھا کرتے تھے۔ امام مسلم جو ہے انہوں نے صحیح مسلم لکھی، جو بخاری کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔
اس طرح امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے بھی ایسی کتابیں مرتب کی جس میں احادیث جمع کی گئی ہیں۔ چاروں بڑے فقہی امام بھی حدیث کے بڑے خادم تھے۔ انہوں نے بھی احادیث کو مرتب کیا اور اپنی کتابیں بنائیں جس میں احادیث کو جمع کیا گیا۔ امام ابو حنیفہ، آپ کو لاکھوں احادیث کا علم تھا اور آپ اپنے فقہی اصول کی روشنی میں بنائیں۔ امام مالک، آپ کی موطا امام مالک اولین حدیثی مجموعوں میں سے ایک ہے۔ امام شافعی، آپ نے اصول حدیث اور اصول فقہ کو مضبوط کیا۔ اور امام احمد بن حنبل، آپ نے مسند احمد مرتب کی جس میں 30,000 سے زائد احادیث ہیں۔ یہ ساری کتابیں جو ہیں احادیث کے لیے بنائی گئیں اور اس میں حدیثیں جمع کی گئیں اور وہ آج ہم تک پہنچی ہیں اور ہم اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب محض اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث محض ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک محفوظ ٹریجر خزانہ ہے جو آج بھی ہمیں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے۔ یعنی جو احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں آج تک وہ ہمیں صحیح حالت میں پہنچی ہیں، کیونکہ ان کی اسناد اگر سنتے جائیں تو فلاں سے سنی، اس طرح صحابہ سے، پھر تبع تابعین سے، پھر اس کے بعد علماء کرام سے، ایسے سلسلہ چلتا گیا اور وہ ہم تک پہنچی ہیں۔ قرآن کی طرح سنت بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے تحت محفوظ ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحجر میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے یہ قرآن سنت نازل کی اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت دونوں کو لازم و ملزم قرار دیا کہ قرآن اور سنت کو ساتھ لے کر چلنے والے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارے پاس قرآن اور احادیث جو ہیں صحیح حالت میں موجود ہیں، کیونکہ ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ قرآن اور احادیث یہ دونوں ہماری زندگی کی روشنی ہیں۔ اگر ہمیں صرف دنیاوی علم کے پیچھے دوڑیں اور اس سے سنت کو بھول جائیں تو ہم اندھیروں میں گم ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کا بھی مطالعہ کریں، سنت پر عمل کریں، تاکہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، علم حاصل کر کے عمل نہ کرنا ہمارے لیے گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنا چاہیے، ان کا علم حاصل کریں، علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔